توحیدی صاحب عجیب توحید ہے. السلام علیکم شیخنا، کیف حالک؟ طبیعت صحت کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. آپ کیسے ہیں؟ مولا کا کرم، مولا کا کرم ہے، آقا کا کرم. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ شکر ہے، بہت اچھا ہے. آپ نے مناظرہ کیا ان آدمی کے ساتھ؟ ہاں نہیں، مناظرہ کام، وہ آپ کا گالی دے رہا تھا سامنے سے گالی دے رہا تھا. آپ کا مناظرہ میں ہم کبھی کبھی سنتا ہے. آپ جب اس طرح آدمی دیکھے کہ اس کا موضوع آپ اس کے ساتھ آپ کے مناظرے کا طاقت نہیں، پھر آپ شور مچاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے آپ کا؟ میں شور مچاتا ہوں یا اس نے شور مچایا؟ یہ آپ شور کرتا ہے. پھر میں نے شور کیا؟ چلیں بھائی، اور آپ جو ہے نا، آپ کے کان خراب ہیں. کان ٹھیک ہے؟ کان ٹھیک ہے؟ چلیں جی. یا علی مدد ہم نے آپ کے ساتھ کتنا دفعہ کوشش کیا، لیکن آپ یا علی پہ نہیں آتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم نے آپ سے کئی دفعہ بات کی، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں آئے. یہ تو بے انصافی ہے. پچھلی دفعہ پہ حسنائی صاحب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ بھائی میں شیعہ کو اس موضوع پہ خطاب کرتا ہوں کہ وہ شرک کرتے ہیں. تو حسن الہاری صاحب نے کہا تھا کہ شیعہ صرف یہ نہیں کہتے، باقی بھی کہتے، تو آپ سب کے لیے یہ لفظ استعمال کریں کہ سب مشرک ہیں، پھر بات کریں گے. آپ وہ بات کر نہیں رہے تھے تو آگے بات بڑھ نہیں رہی تھی، تو اس وجہ سے رہ گیا تھا وہ مناظرہ. آپ اس مناظرہ کو پھر سنو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا تھا شیعہ مشرک ہیں کیونکہ وہ یا علی مدد کہتے ہیں. میں نے کہا کہ سب مسلمین کہتے ہیں. آپ کے پاکستان میں سب سے بڑی جو جماعت ہے ماتوریدیہ، وہ یہی کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کو آپ مشرک کہتے ہیں تو ہم پھنس گئے تھے نا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ وہ مشرک ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرے، خواہ دیوبندی ہو یا کچھ بھی ہو، وہ مشرک ہے. آپ نے ہمارا بات وہ تو ہر ایک کہتا ہے نا. وہ تو شیعوں کے بھی لیے یہی کہہ دو نا کہ اگر شیعہ شرک کرے تو مشرک ہے. وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. جو شرک کرے بھائی، جو چاہے شیعہ ہو، چاہے وہ تو وہابی ہو، کسی بھی فرقے کا، وہ جو شرک کرے وہ مشرک ہے. اس طرح تو جملے شرطیں تو ہم سب کے لیے کہتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں شیعہ اگر شرک کرے تو مشرک ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ شیعہ مشرک ہے نا. وہی عقیدہ پورے عالم اسلام میں سوائے وہابی کے سب میں، تو کہہ دو کہ سب مشرک ہے نا. علیہ صاحب، ہم نے آپ کو چلا ایک صحابی ہم کو مشرک دکھاؤ. آپ کے جھوٹ بولتا ہے کہ تمام امت مسلمہ یہ کہتا ہے. ہم کوئی صحابی اس کا چلیں بھائی، تم کسی صحابی کا قول دکھاؤ. دیکھو ابھی ہمارے ہاں آپ کے پاکستان میں بریلوی حضرات بہت کثرت کے ساتھ ہیں. آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. خود کٹ ہو جاتی ہے. یہ تو لازم بات ہے. لازم بات. برداشت بھی. پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ کوئی اچھا مائکروفون خرید بھائی. اپنے موضوع پہ آ جاؤ، دعویٰ کرو کہ علی متصرف ہے. شیخ صاحب بات سنیں. اس طرح شیخ صاحب دیکھیں، ابھی آپ کے پاکستان میں پوری بریلوی قوم ہے، وہ سب توسل کے قائل ہیں، استغاثہ کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کوئی صحابی دکھاؤ. آپ ہم میں چلیں میں آپ کو آسان کرتا ہوں. کتاب آپ کی، احادیث آپ کی، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہمیں دکھائیں. چیز کو نہیں مانتا ہے، سنت مانتا ہے. اور سنت کی بات کر رہا ہوں نا شیخ صاحب، میں سنت کی بات کر رہا ہوں. میں سنت کی بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ، آپ اپنی کتابوں سے، سنت سے کوئی حدیث دکھاؤ یا کوئی صحابی کا قول دکھاؤ کہ استغاثہ کرنا شرک ہے. بھائی بسم اللہ. میں دکھتا ہے، ہم قرآن میں آپ کو دکھاتا ہے. قرآن پہ آپ سے آیات پہ بحث ہوئی ہے. حدیث تو کوئی نہیں نا. حدیث کوئی نہیں بھائی. کہتا میں ابھی کہہ رہا سنت، ابھی سنت سے بھاگ گیا قرآن کی طرف. سنت کوئی نہیں ہے.
استغاثہ شرک ہے؟ आपको چلے میں سنت سے دکھا دیتا ہوں کہ استغاثہ شرک نہیں ہے. ويوم القيامة يكفرون بشرككم نمبر شیخ صاحب آپ پہلے سوال کا جواب دے دو نا. چلیں یہ اپنے قلندر بھائی آپ اچھی طرح سے وہ کر لینا. آپ اس مناظرے کو آپ سنبھال لیں بھائی, ٹھیک ہے نا, آپ کنٹرول کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے بیچ میں نہ بولیں. مناظرہ ترتیب مناظرے کا اپنا ترتیب آپ کیوں بس کرتے ہیں؟ اب ایسا کرو دعوت کرو. شیخ صاحب اس طرح ہے, مشکل میرا آپ کے ساتھ ہمیشہ یہ رہا ہے نا کہ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے. ایک سوال آپ مجھ سے کرو, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آواز بھی اس کی نہیں آ آپ رہی. مناظرہ کرو, اپنا دعوے پر ایک قرآن کا ایک دلیل بتاؤ کہ علی وہ عاجز علی وہ اپنے آپ اولاد کا متصرف نہیں ہے, اپنا آپ کو شہادت سے نہیں بچا سکتا ہے. وہ عاجز علی کو آپ نے متصرف بنایا. یہ جتنا جھوٹ کا عقیدہ ہے شیخ صاحب آپ ایک سوال آپ مانتے ہو کہ آپ ایک سوال مجھ سے کریں, ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, حاضر ہو. اس طرح مناظر نہیں ہو سکتا شیخ صاحب, اس طرح, کیونکہ آپ دیکھیں میں آیات پہ پہلے آپ سے گفتگو کر چکا ہوں کئی دفعہ, ٹھیک ہے نا بھائی. آپ نے آیتوں کا میں نے جواب دیا ہے, وہ جیسا ہے کہ بھائی میں دیوار کے لیے پڑھ رہا ہوں, کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا. قرآن کریم کا میں نے شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا کیا فائدہ جب آپ کسی سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے. ہم دیکھ کیسا مناظرہ ہے کہ آپ کو سوال کرنے کا حق مجھے نہیں ہے. سوال بھی کروں تو اس کو کبھی جواب نہیں دیں گے بھائی, ایسے گول کر کے سامنے سے پھر مزید سوال کرو. آپ کا نام کیا ہے؟ الائری نا دوسرا آدمی کا آپ کا نام کیا ہے؟ قلندر صاحب. مجیب الرحمان. آپ مجھے بس قلندر کے نام سے بس مخاطب کریں حضرت. قلندر بھائی آپ الائری کا مناظرے دیکھو, جب وہ ہمارا ساتھ بات کرے بہت شور مچا رہا ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کا؟ یہ ہر موضوع پر نیغ آتا ہے, ڈائریکٹ موضوع پر دلائل شروع کرتا ہے. ہمارا ساتھ اپنا کفری عقیدہ پر کیوں ایک دلیل اس کے پاس نہیں ہے؟ ایک دلیل کے لیے آپ یہ کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ شور اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب کسی کی باری چل رہی ہوتی ہے نا اور دوسرا پھر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں خرابی آ جاتی ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جس طرح الہیاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال آپ کریں ایک میں کروں گا, کچھ الزامی جواب ہوتے ہیں, کچھ الزامی سوال ہوتے ہیں, تو اس طرح تو پھر چلتا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ بس صرف سوال کرے ہو جائے, پھر یہ مناظرہ نہیں ہوتا, پھر یہ سوال کرنے ہوتے ہیں, سوال کا جواب دینا ہوتا ہے. ابھی آپ طے کرو کرنا کیا ہے, پوچھنا کیا ہے, اور وہ پوچھیں گے کیا کرنا ہے, وہ آپ سارا کچھ بتا دے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ادھر بات چل رہی ہو نا اور آپ وہ بات کے بیچ میں بات کرتے ہیں تو آپ کی آواز کٹ ہو جاتی ہے, آپ کا مائکروفون کمزور ہے, ٹھیک ہے, تو آپ تھوڑا انتظار کریں گے اپنی باری کا تو آپ کی بات پوری آئے گی. نہیں تو جب الہیاری صاحب بات کرتے ہیں نا اور آپ بیچ میں کود پڑتے ہیں تو آپ کی وہ بات بالکل غائب ہو جاتی ہے, کر کے آ جاتی ہے. الہیاری کو بولو اپنا دعویٰ کرو, ہم تنقیحات کرتا ہے, تنقیحات کے بعد پھر ہم جواب دعویٰ کرتا ہے. پھر آپ نے سنا نہیں شیخ صاحب, شیخ صاحب آپ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی موضوع پر ایک شخص مدعی ہوتا ہے, دوسرا مجیب ہوتا ہے, قوانین کے تحت چلتے ہیں. اگر اس طرح تو آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہتے نا, آپ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا عرض یہ ہے کہ ہمیں بھی سوال کرنے دو نا. پچھلے ہفتے پچھلے دفعہ جب آئے تھے میں نے ان سے کتنی دفعہ سوال کیا کہ آپ کے رب کے کتنے ہاتھ ہیں, اس نے جواب نہیں دیا بھائی. اللہ جانتا ہے, شاید میں نے 15 دفعہ اس سے پوچھا, یا کہہ دو اس کے ہاتھ نہیں ہیں, یا کہہ دو ہاتھ ہے تعداد مجھے نہیں معلوم, یا کہہ دو ہاتھ ہیں تعداد مجھے معلوم ہے, 2 ہے 3 ہے 4 ہیں, بھائی کتنے ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اسماء و صفات جو ہے یہ اللہ, یہ شرک اور غیر شرک میں یہ بہت بڑی بات ہے. توحید ہوتی ہے یہ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے اسماء و صفات کو اچھی طرح جس طرح اللہ نے بولا اس پہ ایمان رکھیں. ایک سوال کے شخص نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. یا علی مدد کے متعلق آیات پر آپ سے گفتگو ہو چکی ہے شیخ صاحب, آپ کے ہر آیتوں کا میں نے جواب دیا. لوگ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں بھائی. اگر آپ یا علی مدد پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا, آپ کا ادعا یہ ہے کہ شیعہ کافر ہیں, تو پہلے سوال کا جواب دے دیں. آپ کے پاکستان میں بریلوی اس مسئلے پہ بالکل شیعہ والا عقیدہ رکھتے ہیں, وہ بھی استغاثہ کے قائل ہیں, یا علی مدد کہنے یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہیں. تو آپ کیا ان کو مشرک کہنے کو تیار ہو؟
یہ کتاب ہم نے ہمارا علماء نے اس کا کفر پر لکھا ہے. تم کہہ دو نا کہ بریلوی کافر ہیں بھائی. تم نے جیسے بولا شیعہ کافر ہیں, کہہ دو بریلوی بھی کافر ہیں. اندر بہت مشرک آپ ہے کی جو کرتا ہے اس کا نہیں, اس طرح نہیں چلتا, اس طرح نہیں چلتا کہ جو شرک کرے. وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ جو وہ سب مسلمان کہتا ہے نا کہ جو شرک کرے. میں بھی کہتا ہوں جو شرک کرے وہ مشرک ہے. تو دیکھو یہ شیعہ اور بریلوی کے کفر میں لکھایا ہے. تو بریلوی کافر ہیں. شیعہ اور کہہ دو بریلوی کہہ دو کہ میرے عقیدے کے مطابق بریلوی کافر ہیں. تصریح کر دو نا, جرات کرو, بولو. حضرت وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ کتاب لکھی گئی ہے تو اس کتاب میں بریلوی بھی کافر ہے, شیعہ بھی کافر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت. اس کتاب کے اندر ہم لوگوں نے اس کا شرک ثابت کیا. اگر آپ شیخ صاحب آپ سوال کا جواب تصریح کرو نا. کہہ دو آپ نے کہا شیعہ کافر ہیں, کہہ دو میرے سوال کیوں جواب نہیں دے رہا ہے. کہ کتاب دکھا رہے بھائی, آواز بھی خاموش. کیا بریلوی مشرک ہیں, کافر ہیں؟ جس طرح عقیدہ ہے کہ عالم التصرف ہے وہ سب کافر ہے. میں نے یہ سوال نہیں کیا بھائی. تم اس طرح دیکھو, اس شخص کے ساتھ یہی مشکل ہے, جواب نہیں دیتا, جواب نہیں دے رہا بھائی. میں نے سوال کیا بریلوی مشرک ہیں یا نہیں ہے؟ بس ختم ہے بھائی. آپ اس طرح گفتگو نہیں ہوتی. دیکھیں چالاکی کرنے سے گفتگو نہیں ہوتی. آپ سیدھا جواب نہیں دیتے, میں آپ سے گفتگو کرنے سے معذور ہوں. سعید الرحمان صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں. دیکھیں وہ الیاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے شیعہ کو پورا ٹارگٹ کیا نا کہ وہ سب کافر ہیں, اسی طرح بریلوی بھی تصرف کا اور استغاثے کے قائل ہیں. تو پھر کہہ دے کہ پوری جس طرح بریلوی ہے یہ نہ کہو کہ جو بریلوی. ٹھیک ہے, اچھا اب اس طرح یہ کہہ دے. ہاں بات سن لیں میری کہ بریلوی حضرات ہے جو وہ استغاثے کے قائل ہیں وہ بھی کافر ہے. اس طرح ہمارے دیوبندیوں میں جس طرح حاجی امدادلہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اذعار ہے, یا رسول کبریا فریاد ہے, میرے حاجت روا فریاد ہے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل یہ میرے مشکل کشا فریاد ہے. اس طرح دیوبندیوں میں بھی بہت سارے آ جاتے ہیں. تو پھر اس پہ بھی فتویٰ ہے, سب پہ پھر فتویٰ ہے. اس طرح آپ کہہ دے کھل کے بتا دے, پھر آگے بات چلے گی. الیاری صاحب اس طرح پچھلے دفعہ بھی آپ کو جانے نہیں دے رہے تھے, اس دفعہ بھی وہ جانے نہیں دیں گے. سمپل سی بات ہے. ایسا کرو آپ یہ حکم کب لگتا ہے؟ الائرہ کا جہالت علمی جہالت. یہ ڈر رہا ہے بھائی, یہ آدمی ڈرپوک ہے. یہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ مشرک ہے, لیکن یہ ڈر رہا ہے. بریلویوں سے ڈر گیا بھائی, اور ڈر گئے. شیخ صاحب توحید میں ڈر گئے. وہ شہید ہو جاتا ہے نا اللہ کے لیے, توحید کے لیے آپ شہید ہو جاؤ, کیا مشکل ہے. بریلویوں سے ڈر گیا بھائی. یہ آپ نے لکھا. سوال کا جواب دے دو, کتاب کو چھوڑو, سوال کا جواب دے دو نا کہ بریلوی دیوبندی سب مشرک ہیں, صرف آپ موحد ہیں. اور ابن باز اور ناصر الدین البانی اور ابن تیمیہ, بس تین ہی موحد بن گئے, واقعی سب مشرک ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم نبی موحد تھے, شیعہ مشرک ہے, ہمارا دعویٰ ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, تم سوال کا جواب. شیعوں کے متعلق میں نے آپ کا موقف سنا ہے, بریلوی دیوبندی کے متعلق کیوں نہیں کہتے بھائی؟ ڈر گئے نا. اس کی آواز نہیں آ رہی بھائی, مجھے نہیں سنائی دے رہی. شیخ صاحب تم ایک سوال کرو, میں ایک سوال کا جواب دے دے, لیکن پہلے میرے سوال کا جواب دینا ہوگا. مناظرے سے مگنے کا رستہ چھوڑو. جب سوال کا جواب دے کے ایک آدمی سے جب 20 دفعہ سوال کرتے ہیں اس کا جواب نہیں دے رہا, پھر یہ میں کہتا کہ تم مناظرے سے بھاگ رہے ہو. پھر مناظرہ کرتا ہے یا نہیں کرتے یا بھگتا ہے؟ بھاگ آپ گئے ہیں سوال کا. دیکھیں آپ شیخ صاحب آپ جو مجھ سے سوال کریں گے نا, اگر مجھے سوال کا جواب آتا ہو, میں چھپاؤں گا نہیں, میں تقیہ نہیں کروں گا, میں واضح آپ کو جواب دوں گا, گول بھی نہیں کروں گا نا. آپ اسی طرح آپ اس پہ اپنا روش آپ چینج کریں نا. جو آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب دے دیں, یا کہتے ہیں مجھے نہیں آتا بھائی, یا کہتے ہیں مجھے آتا ہے. جواب یہ ہے, واضح جواب دے دو نا. جب آپ سے سوال کرتے ہیں کتاب میں یہ لکھا ہے بھائی, وہ یا جملے شرطیہ کی طرف کہتے ہو نا, پھر وہ سوال جواب اس طرح نہیں چلتا. پھر ہم معذور ہیں آپ سے بات کرنا. سوال کرو پھر موضوع پہ آ جاؤ. مناظرہ بھائی چلیں جی, اوکے. 100 مرتبہ ان سے پوچھا, نمبر 101 مرتبہ کے لیے آخری مرتبہ. اس دفعہ اگر جواب نہیں دیا نا تو آپ سے گفتگو نہیں کروں گا میں.
سوال آپ سے 101 مرتبے کے لیے یہ ہے شیخ صاحب، اپنی کان اچھی، بلکہ 1000 دفعے کے لیے، شیخ صاحب بریلوی حضرات، اور ابھی قلندر بھائی نے بولا ہے کہ بہت سارے دیوبندی، آپ سوال کرو، میرا سوال آپ بتاؤ، سناؤ ان کو، مجیب الرحمان بھائی آپ اچھی طرح سے سناتے ہیں ان کو، جو مشرک ہے وہ مشرک ہے. مجیب الرحمان صاحب سے جواب سوال. الرحمان بھائی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ جب ادھر بات چل رہی ہوتی ہے نا، آپ بیچ میں بات کرتے ہیں، آپ کی مائک کمزور ہے، آپ کی بات اس وقت تک نہیں آ رہی ہوتی جب تک ادھر بالکل خاموشی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جب آپ لوگ سوال جواب رکھیں گے تو پھر آپ کسی اور کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں بولنا، کیونکہ آپ کی آواز نہیں آتی. ایک بات پھر یہ بالکل گانٹ باندھ دو، آپ کی آواز نہیں آتی جب تک خاموشی میں آپ بات نہ کریں. اب آپ یار یہ دعویٰ کر دو، بس اتنا کہہ دو کہ دیوبندیوں میں جو یہ لوگ ہے دیوبندی مشرک ہے، بس اتنا کہہ دو. اس طرح بریلویوں میں تو اکثریت ہے، وہ تو میں جانتا ہوں، میں نے سب کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ استغاثہ کے وہ اکثریت ہی قائل ہے. تو پھر آپ کہہ دو کہ دیوبندی بریلوی جو ہے وہ بھی جو اس طرح استغاثہ کے قائل ہے وہ بھی کافر ہے، شیعہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بس یہ اپنا جو آپ کا ادعا ہے، جو آپ کا الزام ہے، سب اس طرح واضح کر دو، پھر آگے بات بڑھ جائے گی، ورنہ ادھر ہی پھنسی رہے گی جس طرح پچھلی دفعہ پھنسا تھا. یہ مناظرے کا کون سا اصول ہے؟ ابھی کہہ رہا تھا، دیکھ ابھی کہہ رہا تھا کہ سوال کہہ دو مجھے، ابھی کہتا ہے سوال کرو میں تو جواب دوں گا. آپ کا جہالت ہے، آپ جاہل ہے. مناظرہ اس کیوں اس طرح کرتا ہے؟ دعویٰ نہیں لکھتا ہے، دعویٰ کرو حکم لگتا ہے، دعویٰ نہیں کرتا. چلے بھائی معاف کرو بھائی، پتہ نہیں سے کیا کہا ہے شیخ صاحب، آپ کو کیا کہا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا، اس دعوے میں صرف شیعہ حضرات نہیں آ رہے، اس دعوے میں بریلوی بھی آ رہے ہیں، اس میں دیوبندی بھی آ رہے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، تو ان سب کے لیے آپ کا وہ الزام ہوگا، صرف شیعوں کے لیے نہیں ہوگا. لیاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، سمجھ جاؤ. ہم یہی کہتے ہیں جتنا مشرک ہے یہ قرآن کی ہے. یہ بس ختم ہے بھائی، یہ آدمی جو ہے نا، یہ آدمی اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سے، لیکن یہ ایکٹنگ کر رہا ہے. ایکٹنگ اداکاری خوب کر رہے ہو بچے، لیکن سب کو پتہ کہ اداکاری ہے شیخ صاحب. اردو سمجھ کے راضی کا نظر راضی. ما اردو پشتو زدہ، اردو میم زدہ، اردو ہم کو بھی آتا ہے. اللہ یاری ہزارہ جو ہے اس کو بھی اردو آتا ہے، وہ بامیان والا ہزارہ ہے، ہم اس کو جانتا ہے، اس کا تمام خاندان جانتا ہے. شیخ صاحب اگر اردو ازدادی بولے جواب نہ رہا کہیں. ایک منٹ جراب امت کرزی کے دور میں آیا تھا کابل میں، 1058 نہیں ہے، بامیان میں 1500 یہودی علماء اس کے ساتھ تھے. یہ بھی دراصل یہودی ہے. میں ثبوت ہے. چلو بھائی تم سوال کا جواب دے دو شیخ صاحب. چلے بھائی، یہ آدمی ڈرامے باز ہے، یہ ان کے مولوی کی حالت ہے بھائی. ان کو 100 دفعہ کہہ دو نا، 1000 دفعہ کہہ دو، اس کو سمجھ نہیں آنے والی بھائی. ایکٹنگ ان کا جاری ہے. جنوبی کوریا والا مدرسہ نہیں ہے، آپ اپنا تحقیق کرو. ہمارا ساتھ صبح جنوبی کوریا کا کام مدرسہ، اور سوال کا جواب دے دو. جنوبی کوریا کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ یہودیوں کا آپ سے پوچھا، آپ سے جو سوال کیا اس کا جواب دے دو. کہ ہم شیعہ ہے، ہمارا ساتھ ثبوت ہے. اگر کوئی اس کا ثبوت مانگتا ہے ہمارے ساتھ اس کا نام بھی تو پیش کرو، ابھی پیش کرو نا. ابھی جو بھی ثبوت ہے پہلے سوال کا جواب دے دو، پھر اپنا جو دعویٰ ہے کہ میں یہودیوں کے ساتھ ہوں یا میں نے جنوبی کوریا میں تحصیل حاصل کی ہے، تو بسم اللہ پیش کرو. کے دور میں 2002 2003 میں آپ کدھر تھے؟ 2002 2003 میں ایران میں پڑھتا تھا. میں ایران میں تھا یا امریکہ میں تھا؟ میں افغانستان میں نہیں گیا ہوں. حامد کرزئی کی شکل پہ لعنت، میں اس کی حکومت میں کبھی افغانستان گیا ہی نہیں ہوں. جب سے وہ میں افغانستان سے نکلا تھا جب سوویت یونین کا فوج وہاں پہ تھی، اس کے بعد میں گیا ہی نہیں ہوں. سوویت یونین کے زمانے میں، اس زمانے میں ہم نکلے افغانستان سے، پھر میں واپس نہیں گیا، ہم بچے تھے. ثبوت مانگتا ہے ہم اس کے ساتھ ثبوت دیتا ہے. او بھائی شیخ صاحب یہ کیسی باتیں ہیں؟ تم اس طرح کے بیوقوفانہ الزام لگا.
اگر ثبوت ہے تو پیش کرو اپنے چینل پہ پیش کرو فیس بک یوٹیوب وغیرہ بھر دو بھائی کیا یہ میرے پاس ثبوت ہے اللہ یاری یہودیوں کے ساتھ بامیان میں آیا تھا پیش کرو بھائی کیوں اس کو چھپا کے رکھا ہے ٹھیک ہے نا اگر یہاں پہ مناظرہ کرنا ہے تو موضوع پہ بات کرو چلے بھائی صاحب یہ آدمی جو ہے نا کام کا نہیں ہے دکھایا اس میں اس کے اندر یہ وضاحت انہوں یہودی عالم نے خود کیا بھائی معاف کرو بھائی صاحب یہ اب محمد جلال بھائی کو لے کے آتے ہیں اس آدمی کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے یہ عالم دین جو ہے نا مولوی صاحب تکفیر کے علاوہ آپ کو کچھ آتا بھی ہے جلال کوفہ صاحب کو لے لیں گے ہاں محمد جلال کوفہ صاحب کو لے کے آتے ہیں